علم و فن شہزادہ حکیم الملت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد غزالی صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت میں کی گونج میں کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے ان کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ اور بیداری کے ساتھ بلند آواز کر کے آدمی کیا کیا بچاتا ہے، کوئی گدی بچاتا ہے، کوئی ستہ بچاتا ہے، مگر گمراہ فرقوں سے ہر ایک سنی مسلمان کو امام احمد رضا خان کے نام کا نعرہ بچاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حکیم الملت مفتی محمد غزالی صاحب قبلہ دارالعلوم اعلی حضرت کلمنا فیضان قائد اہل سنت۔ جو حضرات راستے پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف لائیں، آپ حضرات جو لوگ روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر تشریف لائیں۔ اسٹیج پر باوقار علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئے توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، شہدائے ملت کے جانثاروں، مسلک اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت فاضل بریلوی کے متوالو، آؤ کچھ عرض و معروف سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم ہادی اعظم جانے جانان جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے گہربار میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، زمانہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، گردش لیل و نہار میں ہزاروں تغیرات جنم لیتے رہتے ہیں، کبھی اجالا کبھی اندھیرا، کبھی اندھیرا کبھی اجالا، لوگ روشنی کے لیے ترستے ہیں اور کشکولے گدائی لے کر مقربان بارگاہ الہ کے حضور پہنچ کر انوار و برکات کی خیرات وصول کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک دن میں ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ افراد معرض وجود میں آتے ہیں تو کتنوں کے زندگی کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، پردہ دنیا سے ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، مگر کچھ مقدس شخصیات ایسی ہوتی ہے جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن کے کارنامے نمایاں کو لوگ یاد کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کی یادیں مزگہائے قلوب کی دھڑکنیں بن جاتی ہے، اور کیوں نہ بنے، اس لیے کہ یادیں مٹائی نہیں جاتی، یادیں بنائی جاتی ہے۔ اسلام یادوں کو مٹانے کا مجاز نہیں دیتا، یادوں کو منانے کا پیغام ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھاؤ، نعرہ رسالت، فیضان قائد اہل سنت، مسلک اعلی حضرات، فیضان مخدوم اشرف۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جن کی رگوں میں خون خیر البشر دوڑتا تھا،
جن میں ایثار صدیقی کی رمق، جلال فاروقی کا تیور، سخاوت عثمانی کی خوشبو، شجاعت حیدری کی چمک، جرأت شبیری کی شان، سبھی جلوے ان میں موجود تھے۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جن میں احقاق حق و ابطال باطل کا جذبہ انگڑائیاں لیتا تھا تو وہ حق کہنے میں نہ اپنوں کی پرواہ کرتے تھے نہ بیگانوں کو خاطر میں لاتے تھے۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جن کا قلب انور عشق رسالت پناہی سے سرشار تھا۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جن کے نہا خانہ قلب میں، جن کے ضیاء خانہ قلب میں مسلک کا درد پنہا تھا۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جو اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر بن کر فرق باطلہ کا رد کرتے رہے۔ وہابیوں کا رد کیا، دیوبندیوں کا رد کیا، قادیانیوں کا رد کیا، نیچریوں کا رد کیا، چکالویوں کا رد کیا، رافضیوں کا رد کیا، اور اپنے قلم کی خنجر خوخار چلا کر ہر ایک کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کی حفاظت و صیانت فرمائی۔ آج میں اسی قائد اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہا ہوں، جنہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا، اے دنیا والوں دیکھ لو حسینی کو، دیکھ لو حسینی، سید محمد حسینی جب دنیا میں تھا حیات ظاہری سے تھا، اسی تب صرف مسلک اعلی حضرت کا علم بردار نہیں تھا، آج آگوش لحد میں ہے تو اپنے سینے پر تمہید ایمان لیے ہوئے، شجرہ قادریہ لیے ہوئے دنیا والوں کو اعلی حضرت کے مسلک پر مر مٹنے کا جذبہ دے دیا، اور یہ کہتے ہوئے گئے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے۔ نعرہ تکبیر! یہاں سے لے کے وہاں تک ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کریں، حقانیت والی تقریر ہو رہی ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قائد اہل سنت، محافظ مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار حسینی میاں۔ ایک انسان جینا چاہتا ہے مگر جی کر مردہ، اللہ ایک انسان اللہ اللہ جینا چاہتا ہے مگر جی کر مردہ، اور ایک انسان مرنا چاہتا ہے مگر مر کر زندہ۔ اللہ جو دنیا کی محبت میں جینا چاہتا ہے وہ جی کر مردہ، اور جو دین کی محبت میں مرنا چاہتا ہے وہ مر کر زندہ۔ ارے حسینی میاں زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے حسینی سرکار، علماء کی فکر میں زندہ ہے حسینی سرکار، ماہنامہ سنی آواز کی شکل میں زندہ ہے حسینی سرکار، مسلک اعلی حضرت کے محافظ کی حیت میں زندہ ہے حسینی سرکار۔ ارے حسینی سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، سوئے قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ اس لیے کہ حسینی میاں نے لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا، اور جو لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ زندہ باد! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان قطب رائے-چور۔ سرکار حسینی میاں مسلک اعلی حضرت کا درد ان کی رگوں میں، ان کی گٹیوں میں کس قدر تھا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میرے والد ماجد حکیم الملت مفتی ناظر اشرف صاحب نے ہمیں بچپن میں بتایا
کہ سرکار تاج الشریعہ، سرکار امین شریعت حضور سرکار حسینی میاں سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ جب سرکار حسینی میاں آتے تو سرکار تاج الشریعہ کھڑے ہو جاتے، سرکار امین شریعت کھڑے ہو جاتے، آپ کے دست مبارک کو چومتے۔ ناندیڑ کی سرزمین ہے، ناندیڑ کی سرزمین پر سرکار تاج الشریعہ بھی ہے، سرکار امین شریعت بھی ہے۔ سرکار حسینی میاں نے ناندیڑ کی سرزمین پر مسلک اعلی حضرت کی حفاظت و صیانت کے لیے ببانگ دوحل اپنی زبان فیض ترجمان سے مسلک اعلی حضرت کی حفاظت فرمائی۔ تو ایک نقیب جلسہ تھے جنہیں ناگوار گزرا، انہوں نے فوراً اسٹیج پر یہ کہہ دیا کہ یہ علماء کی بات ہے، علماء ہی تک رہنی چاہیے، عوام تک نہیں آنی چاہیے۔ سرکار حسینی میاں کو جلال آ گیا کہ نادان، یہ مسلک اعلی حضرت کی بات بولتا ہوں تو مجھے کمرے میں کرنے بولتا ہے؟ ابے نادان، یہ آسمان گواہ ہے، یہ چاند گواہ ہے کہ تو مجھے مسلک اعلی حضرت کے پیغام کو پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ میں جلوت میں رہوں تو مسلک کا پیغام پہنچاؤں، میں خلوت میں رہوں تو مسلک کا پیغام پہنچاؤں۔ سرکار حسینی میاں اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ سرکار امین شریعت نے میرے والد ماجد سے کہا، مفتی ناظر اشرف صاحب آپ تشریف لے جائیے، سرکار حسینی میاں کو اسٹیج پر لائیے۔ سرکار تاج الشریعہ راستے میں تھے، آپ فوراً تشریف لا رہے تھے، چنانچہ میرے والد سرکار حسینی میاں کے حجرے اطہر میں جانے کی کوشش کر ہی رہے تھے، حسینی میاں جلال میں آ گئے۔ میرے والد ماجد حسینی میاں کے قدم پر گر گئے، چومنے لگے، سرکار آپ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ آپ ہی تو مرد مجاہد ہے، آپ آگے آگے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے یہ نادر اشرف قادری چلتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ جب اسٹیج پر تشریف لائے، سرکار تاج الشریعہ نے میرے والد سے پوچھا، مولانا مفتی ناظر اشرف صاحب بات کیا ہے؟ سید صاحب حجرے میں تشریف کیوں لے گئے؟ میرے والد نے پورا ماجرا بیان کیا۔ سرکار تاج الشریعہ کو جلال آ گیا۔ سرکار تاج الشریعہ اپنے ہاتھ میں عصائے مبارک لیے ہوئے تھے۔ سرکار تاج الشریعہ تقریر کے دوران فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ صحیح النسب سادات ہے، ان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ جو حسینی میاں کو آنکھ دکھائے گا، اختر رضا قادری اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ جو حسینی میاں کی گستاخی کرے گا، اختر رضا قادری اس کی گستاخی برداشت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کس قدر محبت کرے، امین شریعت کس قدر محبت کرے، آپ اندازہ لگائیے کہ میرے والد ماجد مجھ سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا، سرکار حسینی میاں جیسا مرد مجاہد کوئی نظر نہیں آتا، اور فرماتے تھے حضور مجاہد ملت کے بعد میں نے ایسا مرد مجاہد حسینی میاں ہی کو دیکھا ہے، اور فرماتے تھے حسینی میاں اپنے نویرہ حضرت مولانا حسنین رضا صاحب کی بلا سے کہ بیٹا حسنین ہمیشہ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا، اور یہ فرماتے تھے کہ ہم اشرفی ضرور ہیں مگر کوئی بھی اشرفی اس وقت تک اشرفی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اعلی حضرت سے محبت نہ کرے۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ سرکار حسینی میاں ایک ایسے اشرفی تھے جو ہزاروں ردویوں پر بھاری تھے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قائد اہل سنت، شہزادہ حکیم الملت۔ یہ ایک ایسے اشرفی تھے جو ہزاروں ردویوں پر بھاری تھے۔ واہ 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 واہ۔ بس آخری پیغام میں یہ دینا چاہوں گا، بہت اچھا، لاجواب۔ کیا جائے فتنوں، ارے ہندوستان میں فتنہ برپا کرنے والوں، یہ مت سوچو کہ اب حسینی سرکار دنیا میں نہ رہے، ہم اپنے سر کو ابھاریں گے۔ ارے نادانو، حسینی میاں تنہا نہیں، ہمیں تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، ہمیں ذخیرہ دے کر گئے نبیرہ کی شکل میں، ہمیں ذخیرہ دے گئے۔ سرکار حسینی میاں
یہ مت کہو کہ حسینی میاں نہیں ہے. اب ہم فتنے کو ابھاریں گے. نادانو، اگرچہ سرکار حسینی آگوش لحد میں ہے مگر ان کی فکر ہمارے دلوں میں زندہ ہے. بے شک حق ہے زندہ باد. بے شک اسی لیے اے فتینوں، اپنے سر کو مت ابھارنا. آج بھی ان کی فکر ہم میں زندہ ہے. جب تک فکر حسینی لیے ہوئے ان کے ماننے والے رہیں گے تب تک حسینی میاں کا بول بالا رہے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار حسینی میاں وہ حسینی میاں ہے، وہ حسینی میاں ہے کہ ایسا قائد اہل سنت تم کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت حسینی کو تم بھلا نہ سکو گے، حضرت حسینی کو تم بھلا نہ پاؤ گے. ایسا قائد اہل سنت تم کہاں سے لاؤ گے؟ رب قدیر قادر مطلق ہمیں حسینی میاں سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. حسینی میاں جب دنیا میں تھے تو لوگوں کے جسم کو پاک کر رہے تھے. آج حسینی میاں آگوش لحد میں ہے تو روحانیت کو پاک کر رہے ہیں. اللہ اللہ زندہ باد.